بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہماری جو بہترین اور خوبصورت سیریز جو چل رہی ہیں، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جو ہم آن کر رہے ہیں، وہ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی سنت اور ان سے محبت کا اظہار اور سب کچھ، ہمارے صحابہ کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کس طرح تھا۔ نبی سے محبت کے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر نہ تو ایمان مکمل ہے اور نہ ہی ہماری شخصیت مکمل ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو صحابہ کیسے محبت کرتے تھے اور ہم کیسے کرتے ہیں؟ زبانی کلامی محبت کا اظہار، اور ہمارا تھرو آؤٹ یہ ہے کہ ہم زبانی کلامی محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، سیلیبریشن میں محبت کا اظہار کس طرح ہے، پریکٹیکلی محبت کا اظہار کس طرح ہے، آپ کی شخصیت کے اندر جھلکتی ہوئی سیرت کا اظہار، آپ کی زندگی کے جو معاملات ہیں سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنت ہے، سیرت ہے اور ان کا عمل ہے، وہ اس کا کردار نظر آنا چاہیے۔ یہ ایک اہم ٹاپک ہے جس میں ہم بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پریکٹیکلی بھول رہے ہیں، اور وہ ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سی ایسی سنت ہے جو بھول رہے ہیں، جو فورگیٹ ہے، جو ہم نہیں کرتے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم مینشن کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے اپنے دل سے، اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا اور ان پر درود و سلام بھیجنا۔ اور ان کی بات کرنا، ان کا ذکر کرنا، اور پھر ان کے پیاروں کا ذکر کرنا، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔ جیسا کہ ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے، ہمارے صحابہ کرام کیسے محبت کرتے تھے، اور یہ سب سے پہلے اس کی سگنیفیکیشن پر بات کر لیں۔ صحابہ کا محبت کرنا اور ان مثالیں ڈھونڈنا، اور ان کی صحابہ کرام کی مثالیں ڈھونڈنا، انہوں نے کیسے اپنی زندگی میں محبت کی ہے۔ یہ اہم بات ہے کہ محدثین کے متفقہ اصول کے مطابق اگر ثابت ہو جائے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، بعد میں اس صحابی نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس ملاقات میں یہ چیز دیکھی، یا پھر میں نے اللہ کے رسول نے اس پر خاموش رہے، تو وہ ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جسے اسٹیبلش فیکٹ ہو جاتا ہے، جو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ کوئی اس پر انگلی اٹھا سکے۔ صحابہ کرام کے بارے میں خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ روایت کریں یا نہ کریں، اس کے باوجود یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سنا، سمجھا، ان کے حکم پر عمل کیا اور ان کے سامنے کر کے دکھایا، کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروول دی، اور اس کے بعد انہوں نے اس عمل کو دہرایا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تذکرہ کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ مثالیں صحابہ ڈھونڈیں۔ جب میرے ذہن میں آیا کہ میں اس پر بات کروں تو میرا یہ فیورٹ موضوع تھا اور ہے کہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تو میں نے اس کے لیے 2-3 مثالیں ڈھونڈی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ باقی انشاءاللہ تعالی مجھے یہ بہت انٹیک کرتی ہے۔ پہلی جو مثال ہے حضرت جابر بن عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تشریف فرما تھے، رات کے ٹائم تشریف فرما تھے. آپ کے پاس ایک سرخ رنگ کا جبہ تھا یا قمیص جو عبایا تھا جو آپ نے کبھی کبھار پہنا کرتے تھے، اس کا رنگ سرخ تھا. میں نے دیکھا کہ آسمان پر 14ویں کا چاند ہے اور وہ 14ویں کی رات تھی، صحرا کا چاند تھا. آسمان پر نظریں اٹھائیں، میں نے کہا کہ آسمان کا چاند، اپنے دل سے کہا آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا زمین کا چاند جو بدر منیر ہے، بدر منیر زمین کا چاند؟ تو میرے دل نے کہا زمین کا چاند بہت خوبصورت ہے. جو محبت ہے ان کی اتباع کے اندر، صحابہ کی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اور ان کنڈیشنل اتباع نظر آ رہی ہے. ان کی پرسنالٹی کو، ان کے دین کو اپ ہولڈ کرنے میں نظر آ رہی ہے. لیکن پھر بھی ان کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر جو تعلق تھا وہ ایسا تھا. ایک اور مثال ہے حضرت سلیم، صحابیہ ہیں حضرت سلیم. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب گھر آتے تھے، ایک تو وہ رشتے میں خالہ بھی تھیں، کہ وہ ایک چمڑے کے گدے پر آرام کرتے تھے. کہتی میں کیا کرتی کہ جب وہ لیٹ جاتے ان کا جو پسینہ آتا تو میں ان کے قطرے جمع کر لیتی اور ان قطروں کو جمع کر کے اس کو خوشبو کے اندر مکس کر کے سیو کر لیتی، اور پھر اس خوشبو کا کوئی پیرالل نہیں تھا. ہر بندہ مجھ سے پوچھتا کہ یہ کہاں سے آئی. تو یہ میرا ایک پریکٹیکلی طریقہ کار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. وہ صحابیہ جب خوشبو کو اتنا سیو کر کے اور اتنا زیادہ محبت کا اظہار، حالانکہ وہ خالہ تھی، محبت کا اظہار کرتی. تو اسی طرح پھر غزوہ احد کے موقع پر، ہاں میں کل شاید سورۃ آل عمران پڑھ رہا تھا، تو سورۃ آل عمران میں صحابیہ جب غزوہ احد میں ان ایکسپیکٹڈ بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں، تو کنفیوژن، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ایک صحابیہ آئیں اس جنگ کے اندر، تو کافی لوگ آ رہے تھے، تو رستے والے پوچھ رہے تھے کبھی کسی صحابیہ کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی سے کہ آپ کے شوہر کی شہادت ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں پتہ چلتا، ہر جس بندی کو فرمایا جاتا، جس صحابیہ کو فرمایا جاتا کہ آپ کے شوہر کی شہادت ہوگی، تو وہ فوراً سوال کرتی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں؟ پھر کسی والدہ سے پوچھا جاتا، کہ صحابیہ کی والدہ سے پوچھا جاتا، صحابی کی والدہ سے پوچھا جاتا، تو ان کا بھی جواب یہی تھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کہ آپ کے بیٹے کی شہادت ہوگی؟ تو وہ فوراً سوال کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. تو یہ تھا وہ محبت کا اظہار. اس بے چینی کے عالم میں بھی، بے چینی تو نہیں تھی لیکن جب بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں، جو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی زیادہ شہادتیں ہوں گی، تو جب سب کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں، تو ہم محبتوں کی بات کرتے ہیں تو محبتوں کا کوئی پیرالل نہیں ہوتا. یہ غزوہ احد ہمیں سکھاتا ہے. فوکس غزوہ احد میں کفار صرف اور صرف آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہیومن شیلڈ بنائی، آپ کے سامنے اپنے جسموں کو لا کر کھڑا کر دیا. کیونکہ ایک عمارہ تھی، وہ تیر چلاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پس سے منظر دیکھا. اسی طرح چلتے چلتے محبت کا اظہار ایام بیض کے روزے ہیں جو ہم بھول چکے ہیں، یعنی چاند کے 13، 14 اور 15 تاریخ کے، اور پھر پیر اور جمعرات کا روزہ ہے. پیر والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لائے، اس وجہ سے بھی روزہ ہے. اور پھر جمعرات کا روزہ ہے کہ جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو. یہ چیزیں ہم بالکل چھوڑ چکے ہیں، بھول چکے ہیں. اور ایام بیض کے روزے، ان کی روایاتوں کو رکھیں تاکہ ہماری صحت میں بہت زیادہ فرق آئے، ہماری صحتیں ٹھیک ہو جائیں.
ہمارے رشتہ داروں کے، عزیز و اقارب کے، دوستوں یاروں کے، انہیں بتائیں کہ ایام بیض کے ہر مہینے روزے ہیں بھائی، ہر ہفتے میں 1-2 روزے ہیں، ایک جمعرات کا روزہ ہے، ایک سوموار کا روزہ ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ رکھ سکے کم از کم مہینے میں 3 روزے تو رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس سے ہماری سائنس کے مطابق بھی ہماری صحت کو بہت اچھا فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر محبت کا اظہار یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ گئے تو حضرت بلال یا ان کی زندگی کا ایک واقعہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ چل رہے تھے تو قدموں کی آواز آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال میں تیرے قدموں کی آواز کو جنت میں سنتا ہوں، جنت میں دیکھتا ہوں، کیوں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو فرماتے ہیں، جب بھی وضو فرماتے ہیں، وضو کرنے کے فوراً بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، لازم ادا کرتے، اس کی وجہ سے، اس کے اس عمل کی وجہ سے، اور وہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، ہر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے، اور اسی سنت کو زندہ رکھنے کی وجہ سے حضرت بلال کے قدموں کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشبیہ دے دی کہ میں اس آواز کو جنت میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جب حضرت بلال کا مدینہ منورہ میں بلایا گیا اور غالباً حضرت امام حضرت حسن اور حضرت حسین نواسوں کے کہنوں پر کہ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کا دل نہیں لگتا تھا، یہ تھا وہ محبت کا اظہار۔ جب حضرت بلال نے اذان دی تو پڑھا اشہد ان محمد، تو وہ وہاں پر خاموش ہو گئے، گر گئے نیچے، پریشان ہو گئے کہ جب میں پہلے اذان دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے رسول میرے سامنے ہوا کرتے تھے، اب وہ میرے سامنے نہیں ہے۔ یہ تھا صحابہ کا محبت کا اظہار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ایک اور سنت جو ہم چھوڑ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کا سٹائل جو تھا وہ 3 انگلیاں تھیں۔ 3 انگلیوں میں ایک تو لقمہ چھوٹا آتا ہے جس سے ہمارے اندر کے معاملات ہیں، بیماریاں طرح طرح کی ہم لیے بیٹھے ہیں، وہ ہم اگر یہ سنت کو اپناتے، نہ بھولتے، اس کی پریکٹس کرتے، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آتے تو ہم گویا کہ اس سنت کو جاری رکھتے، ہمارے اندر بیماریاں، پریشانیاں، غم ختم ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہو جاتا اور ان کی سنتوں پر عمل بھی کر لیتے۔ پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ، اور آج کل بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، ایک صحابی نے پوچھا کہ حالات بہت تنگ ہیں، کھانا پورا نہیں ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اکٹھے ہو کر کھانا نہیں کھاتے۔ یاد ہے بچپن میں ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہماری والدہ محترمہ ایک بڑے برتن میں جو بھی کھانا، چاول، کھچڑی جو بناتی ایک برتن میں ڈالتی اور ہم سب مل کر کھاتے اور پیٹ بھر کر کھاتے اور کھانا پورا ہو جاتا۔ اور اسی پر انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں مسواک کا استعمال ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں انٹر ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، تو پھر گھر سے باہر جانے لگتے پھر مسواک کرتے، کھانا کھانے کے بعد مسواک کرتے، پہلے کرتے، نماز کے بعد وضو سے پہلے تو مسواک کرتے۔ مسواک کرنے کا عمل جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، پھر اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے۔ مسواک کی اتنی اہمیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا بس چلتا تو میں مسواک کرنے کو فرض قرار دے دیتا۔ اس کے بعد ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے بھی دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعملی یقربنی الی حبک۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو باتیں میں نے شیئر کی ہیں یہ آپ کو پسند آئیں گی۔ آنے والے دنوں میں میں مزید سنتوں کے ساتھ مثالیں ڈھونڈ کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ڈھیر ساری باتیں کریں گے، اور دوبارہ پھر اسی طرح سارے دوست اکٹھے ہوں گے اور
مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور مثال صحابہ، مثالیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی باتیں، پھر مدینہ کی یادیں. اب تک کتنے چکر مدینہ شریف لگ چکے ہیں الحمدللہ. وہ مدینہ شریف کی یادیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا والا بنائے، ان کی مثالوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے اندر جو سیرت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی پریکٹیکلی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق گزاریں. تو فی امان اللہ. اللہ حافظ.